جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری پرستش کریں، میرے لیے سر جھکائیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ رب کی پوجا کریں، پروردگار عالم کی پرستش کریں، اس کی عبادت و ریاضت کریں۔ لیکن انسان اس چیز سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔ جب تک اللہ و رسول راضی نہ ہو، دنیا کی جتنی بھی آپ کی خوشیاں مل جائیں یہ کم ہیں۔ اگر میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا پاک پروردگار عالم راضی ہو جائے تو پوری کائنات مجھ سے روٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میرا رب راضی ہے تو پوری کائنات پہ ہمارا روب و دبدبہ ہوگا، اور دنیا میں جو ہو سو ہو، کل قیامت کے میدان میں تو پھر ہماری باتیں کھل جائیں گی، ہمارے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جنت کی حویلی ہمارے نام کر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سچی عقیدت کے ساتھ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ 100% کامیاب ہو جاتا ہے، 100 کا 100 اسے کامیابی ملتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کام کرنا کس طرح ہے۔ اب سچے دل سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دکان کھولا، ارادہ یہ نہ ہو کہ لوٹ کے کھانا ہے، ارادہ یہ نہ ہو کہ دولتیں جمع کر لینا ہے، ارادہ یہ نہ ہو کہ خوب کمانا ہے، نہیں، آپ کا ارادہ یہی ہو کہ دکان سے پیسہ کمائیں گے، اس سے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے، دکان سے پیسہ کمائیں گے، اس کے بعد مسجد میں رات جا کر رب کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر یہ ارادے آپ کے ہیں تو پھر دکان چلانا بھی میاں عبادت ہو جایا کرتی ہے، مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، اور کاروبار کرنا بھی عبادت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ارادے بدل جائیں تو سارا معاملہ بدل دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کون نہیں جانتا مخدوم ماہمی، حضرت مخدوم ماہمی کا مزار پاک غالباً ممبئی کی سرزمین پہ ہے۔ یہ مخدوم ماہمی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت پائے کے ولی ہیں۔ مخدوم ماہمی ابھی نادانی کے عالم میں ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں، لیکن جب بچپنے کے عالم میں ہیں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے میرے پاس رہنا ہے، لیکن یہ بیٹا کہتا ہے او میری ماں اگر آپ چاہیں تو مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، چند دنوں کے لیے آپ مجھے رخصت کر دیں، میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ شوق ہے کہ میں قرآن کی تعلیم پاؤں، میں اسلام کی تعلیم پاؤں، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ بغیر تعلیم و تربیت کے میری زندگی ادھوری ہے، میرا زندگی ادھورا ہے، میری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امی جان مجھے آپ پڑھائی کی اجازت سے نواز دیں۔ لیکن ماں نے کہا بیٹا تجھے تو معلوم ہی ہے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب ہمارے اور تمہارے سوا یہاں ایک جگہ ساتھ میں زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتی۔ بیٹا ماں کے پاس میں ہے، لیکن یہ مخدوم ماہمی بچپنے کے عالم میں اپنی ماں کو گھر میں چھوڑ کر کبھی کبھار کھیلنے کے بہانے نکل جایا کرتے اور سمندر کے کنارے چلے جایا کرتے تھے۔ اب سمندر کے کنارے جب جاتے تو دماغ میں یہی بات دوڑتی رہتی کہ میری ماں نے تو منع کیا ہے کہ کہیں جانا نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں پڑھائی کا شوق ہے، ہمارے دل میں سجدے کا شوق ہے، ہمارے دل میں قرآن کی تلاوت کا شوق ہے، ہمارے دل میں اسلام کی تعلیم پانے کا شوق ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں، سمندر کے کنارے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید لگاتے ہیں اور ماں کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑھائی کے بارے میں سوچتے ہیں، تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میاں یاد رکھیے اتنا سوچنا تھا، یہ بچپنے کے عالم میں مخدوم ماہمی نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ غیب سے ندا آئی اور خبر آئی، اور صرف خبر ہی نہیں آئی، اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آتے ہیں کہتے ہیں اے بابو ذرا مجھے یہ تو بتا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھتا کیوں ہے، سمندر کے کنارے ٹہل ٹہل کر رو کیوں رہا ہے؟ تب مخدوم ماہمی نے کہا تھا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں اکیلی رہ جائے گی، اس لیے میں کہیں دور نہیں جا پاتا۔ تب وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ماں کو مت بتانا یہ راز کی بات، تم روزانہ سمندر کے کنارے آ جانا اور میں آ کر تمہیں اسلام کی تعلیم دے دیا کروں گا، قرآن کی تعلیمات سے نواز دیا کروں گا۔
اب یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سچی امید لگانے کا نتیجہ۔ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سچی امیدیں لگا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد پڑتی ہے، اور پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر ایک انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق جو مانگتا ہے اللہ رب العزت سب کو مکمل نواز دے، تو پھر بھی ایک تنکے کے برابر میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن انسان مانگ کے تو دیکھے، انسان لے کے تو دیکھے۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے بچا ہی کیا ہے، پوری زندگی گزر گئی، اب لے کے بھی کیا کریں گے، شاید وقت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 2-4 دن سلسلہ چلا، کتنے دن چلا؟ 2-4 دن سلسلہ چلا۔ مخدوم ماہمی جاتے رہے اور حضرت خضر علیہ السلام آ کے پڑھاتے رہے۔ ماں نے پوچھ لیا 2-4 دن کے بعد، بیٹا روزانہ تو گھر سے نکل کے جاتا ہے، کہاں ہوا ہو جاتا ہے، کہاں غائب ہو جاتا ہے، تیرا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو بتا تو صحیح کہ تو جاتا کہاں ہے۔ اب ماں سامنے کھڑی ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا جب تو گھر سے جاتا ہے تو کس طرف جاتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب بیٹے نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کر لیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا ہے کہ بیٹا مخدوم ماہمی سنو، یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس بات کی جانکاری اگر کسی کو ہو گئی تو خضر تمہیں دوبارہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، خضر تمہیں دوبارہ تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب وہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے مخدوم ماہمی کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وعدہ کچھ اور ہو چکا ہے اور جو قرار کچھ اور ہو چکا ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے وعدہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ ہاں سرکار آپ پڑھاتے رہیں، میں یہ راز کسی کے پاس فاش نہ کروں گا، یہ جانکاری کسی کو نہ دوں گا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اتنا کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جانکاری کسی کو مل گئی تو پھر میں دوبارہ پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ لیکن جب گھر میں ماں نے پوچھا بیٹا بتا تو جاتا ہے تو روزانہ کدھر کو چلا جاتا ہے، تیری کچھ آب و ہوا نہ ملتی ہے، تیرا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، بتا تو صحیح۔ ماں سامنے کھڑی ہے، بیٹا بھی ماں کے سامنے کھڑا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ بیٹا وہاں زبان دے چکا ہے، بیٹا وہاں وعدہ کر چکا ہے، اب ماں کو کیا جواب دے گا؟ ماں پوچھ رہی ہے، بیٹے کے نگاہوں کے سامنے یہ منظر آ جاتا ہے کہ اگر ماں کو میں نے جواب دے دیا تو میں نے جو حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے اب یہ راز نہ رہے گا، یہ راز فاش ہو جائے گا، پھر حضرت خضر پڑھانے کے لیے نہ آئیں گے۔ یہ سوچ کر آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں، جیسے سمندر کی سیلانی بہ رہی ہو، جیسے موجوں کی طغیانی جاری ہو گئی ہو، جیسے دریاؤں کی روانی بہ رہی ہو، اور مخدوم ماہمی روتے جا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ماں سامنے کھڑی ہے، آنچل اٹھاتی ہے، ماں کا آنسو پوچھ دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا کوئی امپورٹنٹ بات ہے کیا، کوئی راز کی بات ہے کیا، کوئی چھپانے والی بات ہے کیا؟ بیٹا نے کہا نہیں ماں، یہ تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں اور ہماری نگاہوں میں کیا ہو سکتی ہے؟ تجھ سے قیمتی ہمارے لیے دنیا میں کون سا سرمایہ ہو سکتا ہے؟ تجھ سے بڑی کون سی دولت اور راز کی باتیں ہو سکتی ہے جو میں تم سے چھپا لوں میری ماں؟ تب ماں نے اپنے آنچل کو اٹھا کر بیٹے کے آنسو کے قطرات کو جذب کیا آنچل میں، یعنی پوچھ دیا اور کہا، بیٹا اگر میں ہی تیرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو اور میں ہی تیرے لیے سب سے قیمتی ہو تو بتانا مجھے ذرا قریب آ کر کہ باتیں کیا ہے؟ تو بتا بھی نہیں رہا ہے اور تو رو بھی رہا ہے، تو تڑپ بھی رہا ہے، تو بلک بھی رہا ہے، تو سسک بھی رہا ہے۔ تب بیٹے نے جواب دیا تھا، او میری ماں، آج میں ایک راز تیرے سامنے فاش کرتا ہوں۔ ماں، میں جو روزانہ تیری نگاہوں سے غائب ہوتا ہوں، مجھے پڑھانے کی اجازت آپ نے نہ دیا، میں سمندر کے کنارے روز جاتا ہوں، اللہ کی جانب سے حضرت خضر آ کر مجھے روزانہ اسلام کی تعلیم دیا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اب ماں نے کہا، بیٹا
जब ये राज की बातें हैं ना, जब ये राज की बातें हैं थी तो जाओ, अब मैं मना नहीं करूँगा। मैं सोचा शायद कहीं और जा रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया था। अगर ऐसी बात है बेटा तो ठीक है, तुम पढ़ने के लिए जाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, तुम्हारे लिए छूट है, पढ़ाई कर सकते हो और रोज़ाना जाके पढ़ सकते हो। लेकिन बेटा और भी ज़ारो कतार रोने लगता है, माँ के कदमों में गिर जाता है, गिर जाता है। माँ कहती है बेटा क्या हुआ, अभी तो तूने बयान किया था कि तुझे हजरत खिज़्र आते हैं पढ़ाने के लिए, अब रोने की ज़रूरत क्या है, अब तड़पने की ज़रूरत क्या है। ये तो इस्लामी तालीम की बात है, ये तो कुरानी तालीम की बात है, ये तो शरीयत की तालीम की बात है। लेकिन बेटे ने कहा, ओ मेरी माँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये मैंने राज रखा था, हजरत खिज़्र से वादा किया था। हजरत खिज़्र ने कहा था अगर किसी को बताओगे तो दोबारा पढ़ाने ना आऊँगा, अगर ये राज फाश हुआ तो अब तुम्हें तालीम ना मिल पाएगा, मैं आने का सिलसिला रोक दूंगा, मैं आना बंद कर दूंगा। ओ मेरी माँ, तू पढ़ने के लिए इजाजत तो देती है, लेकिन अब ये राज फाश हो गया, मैंने वादा तोड़ दिया है। अब तू ही बता कि समंदर के किनारे मुझे पढ़ाने के लिए अब कौन आएगा, अब कोई मुझे पढ़ाने के लिए नहीं बचा है। दरअसल हमारे उस्ताद अब दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। बेटा का इतना सुना था, आंखें बरसने लग जाती है, उसके बाद सारों कतार रोने लगता है। अब ये माँ सोचती है आखिर इस बच्चे का क्या किया जाए। नाम मखदूम माहिमी है, मज़ार पाक गालिबन मुंबई की सरजमीन पर है और ये बड़े पाए के वली हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं ज़मीन पे रह के अर्श की चीज़ों को देखा करते हैं, लौहे महफूज पे नज़र रखा करते हैं। आप जो सामने में बैठकर जो सोचते हैं उस कैफियत और उन बातों को भी अल्लाह वाले जान लिया करते हैं। माँ ने देखा कि बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, अब इसके आंसू कौन पोंछेगा, अब इसे कौन समझाएगा, अब इसे कौन मनाएगा, अब इसे कौन बताएगा। आखिरकार बेटा रोने लगता है, बिलक बिलक कर रोकर तड़प कर वो बिस्तर पे लेट जाता है। माँ ने नर्म चादर आंखों पे डाल दिया। अब वो रोएगा क्या बच्चा, वो तो सोच ही रहा है कि हमारे उस्ताद अब दोबारा ना आएंगे, मैंने माँ के सामने राज फाश कर दिया है, अब मुझे पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ूंगा कैसे, मुझे कुरान की तालीम न मिल सकेगी, मुझे इस्लाम की तालीम न मिल सकेगी, मैं शरीयत को न जान पाऊंगा। और मेरा ख्याल है कि जब तक मैं शरीयत को न जानूं मेरी ज़िंदगी अधूरी है, जब तक मैं कुरान न पढ़ना सीख लूं मेरी ज़िंदगी अधूरी है, जब तक मैं सजदा का हुनर न जान लूं मेरी लाइफ अधूरी है, जब तक मुझे नमाज पढ़ने का ढंग तरीका सलीका न मालूम हो जाए तब तक मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ये सोच ही रहा था, आंखें लग जाती है। अब आँख का लगना था, आँख का लगना था। माँ इधर दुआ करने लगती है। जब माँ दुआ करने लगती है अपने आंचल को उठाती है और कहती है परवरदिगारा, आज मेरा बेटा मखदूम ने हजरत खिज़्र से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। ओ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा नादान है, वो पढ़ने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा गुजारिशें करता है, मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं उस बच्चे को इजाज़त नहीं देती। लेकिन फिर भी ये बच्चा रोज़ाना समंदर के किनारे चला जाया करता था और हजरत खिज़्र पढ़ा देते थे, लौट आया करता था। लेकिन करार ये हुआ था, वादा ये बन पड़ा था कि अगर ये मखदूम माहिमी यानी मेरा लड़का ये बात किसी के सामने अगर वाज़ह कर दिया तो हजरत खिज़्र पढ़ाने के लिए दोबारा तशरीफ न लाएंगे। परवरदिगारा, मेरे बच्चे ने तो मुझसे ये राज फाश कर दिया है, शायद आज से खिज़्र पढ़ाने के लिए ना आए, मेरा बच्चे की तालीम अधूरी रह जाएगी, मेरा बच्चा कुरान पढ़ना सीख न सकेगा, मेरा बच्चा सजदे का तरीका मालूम न कर सकेगा, मेरे बच्चे को नमाज का तरीका और ढंग मालूम न हो सकेगा। और परवरदिगारे आलम, मेरा बच्चा नादान है, मेरा बच्चा अभी बच्चा है, उस बच्चे का दिल न टूटे। परवरदिगारा, अगरचे ये वादा टूट चुका है, अगरचे ये राज फाश हो चुका है, तू तो बहुत बड़ा है, तू तो पूरे कायनात का रब्बुल आलमीन है, अगर तू चाहे तो दूसरा रास्ता भी तो निकल सकता है। परवरदिगारे आलम, ये नाच गाने की तो बात नहीं है, ये डांस की तो बात नहीं है, ये सिनेमा की तो बात नहीं है, ये फिल्म की तो बात नहीं है। माँ आंचल उठा के दुआ करती है, और परवरदिगारे आलम, मेरा बच्चा भी नादान है, दिल न टूटे, शरीयत जानने से वो महरूम न रह जाए, इसलिए तू इतना बड़ा परवरदिगार है कि मेरा ईमान है। माँ आंचल उठा के कहती, परवरदिगारा
اگر تو چاہے تو میرے بچے کے لیے دوسرا انتظام بھی ہو سکتا ہے، تو غیب سے میرے بچے کی پڑھائی کا انتظام فرما دے۔ ماں نے اتنا دعا کیا ہے، ماں کی دعا کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ او میرے ماں کے نوجوان بیٹو، ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے، اور آپ کے اگر سینے میں دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تمام چیزوں کو جگہ دینے کے باوجود بھی ماں باپ کی محبت کی خاطر تھوڑی جگہ خالی ہو تو میری باتوں کو اس گوشے میں جگہ دے دیجیے گا۔ آج آپ کا خیال کیا ہے؟ جو ماں آج دنیا کے اندر لوگ مارے پھرتے ہیں دولت کی تلاش میں، چین و سکون کے تلاش میں، آرام کے تلاش میں، میاں جس سکون کو تلاش رہے ہو، جس دولت کو تلاش رہے ہو، اللہ رب العزت نے تو وہ دولت تیرے گھر میں عطا کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ دولت تو تیرے گھر میں ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کاروبار نہ چلے، چھوڑ دے دنیا کا دامن، ماں کا آنچل تھام لے۔ ماں نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو ماں بھی راضی ہو جائے گی، تیرا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، بہت بڑا خزانہ دیا ہے، بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، بہت بڑی دولتوں سے نوازا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی مائیں ہیں۔ ماں کا آنچل تھام لیجئے، ماں کے قدموں میں گر جائیے۔ لیکن ہم نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہم نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باہر سے آتے ہیں، بیوی کے یاد میں مست رہتے ہیں، بیوی کے پیار میں مست رہتے ہیں، اور باہر جانا ہوتا ہے، بیویوں سے باتیں کی، بیگ اٹھایا چل دیے، دروازے پر ماں بیٹھ کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا مڑ کے مجھے سلام تو کرتا جائے گا، میرا بیٹا مڑ کے مجھے دیکھ کے تو جائے گا، شاید میرا بیٹا اگر مجھے مڑ کے سلام کیا تو میں بیٹے کو دعا سے نواز دوں گی، نہ سلام کیا پھر بھی ماں دعاؤں سے نوازتی رہتی ہے بیٹھ کے، لیکن ماں امید کی آس میں آس لگائے بیٹھی رہتی ہے کہ بیٹا اب مڑ کے دیکھے گا مجھے تب سفر آگے بڑھائے گا۔ لیکن بیٹا ایسا ہے کہ وہ تو بیوی کے یاد میں مست رہتا ہے، وہ تو دنیاوی تخیلات میں پاگل ہو چکا ہے، ماں کی طرف دیکھے گا کیا؟ ماں اسی آس میں رہ جاتی ہے۔ او مسلمانوں، اپنی ماں کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ ماں بہت انمول دولت ہے۔ اگر تم نے ماں کو منا لیا، اگر تم نے باپ جیسے جنت کے دروازے کو خوش کر لیا تو میرا ایمان و عقیدہ بولتا ہے آپ کا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اب ہوتا کیا ہے؟ ماں نے تو دعا فرما دیا ہے، ماں نے دعا کر دیا، ماں کا آنچل اٹھنا تھا کہ ماں کی دعا کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر دیا ہے۔ اب ذرا میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے دعا کیا، ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب یہ مخدوم ماہوی کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا کہ حضرت خضر دوبارہ پڑھانے کے لیے اور نہیں آنے والے ہیں، حضرت خضر نے سوچا، حضرت مخدوم ماہوی نے سوچا، جب بستر سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ سمندر کے کنارے پر جہاں جا کر میں حضرت خضر سے تعلیم حاصل کرتا تھا، اب تو وہ آنے والے نہیں، میں نے تو وعدہ توڑ دیا ہے، میں نے تو راز فاش کر دیا ہے۔ لیکن چلو ایک کام کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہمارے استاد محترم پڑھاتے تھے اس جگہ کو تو جا کے دیکھ لوں، اس جگہ کو دیکھ لوں گا، ہمارے استاد کی یاد تازہ ہو جائے گی، ہمارا ایمان جگمگا اٹھے گا، ہمارے سبق ازبر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر مخدوم ماہوی بستر پر سے اٹھے اور سمندر کی طرف چل پڑے ہیں۔ روزانہ کا حال یہ تھا، مخدوم ماہوی جا کر وہاں گھومتے رہتے تھے تو حضرت خضر آتے تھے اور پڑھا کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا فارمولہ کچھ الگ ہے۔ مخدوم ماہوی چلے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچنے ہی والے تھے کہ دور سے نظر آتے ہیں وہ سامنے کرسی پر حضرت خضر علیہ السلام جلوہ بار ہے، وہ تشریف رکھتے ہمارے استاد محترم۔ اب روزانہ شاگرد پہلے جاتا تھا، استاد بعد میں، لیکن ماں نے دعا کر دیا ہے تو استاد پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، بیٹا بعد میں جا رہا ہے۔ اب بیٹا پہنچا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے قریب گیا، نہ بیٹا کچھ بول رہا ہے مخدوم ماہوی، نہ حضرت خضر کچھ بول رہے ہیں۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے، اب مخدوم ماہوی کی آنکھ رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو چکے ہیں، کچھ جواب نہ دے پا رہے ہیں، وعدہ تو توڑ چکے ہیں، راز تو فاش کر چکے ہیں، لیکن مخدوم ماہوی بھی کیا کرتے، ان کے سامنے مسئلہ تو دونوں تھا، ماں کا دل
दिल तोड़ते या अपनी तालीमात को छोड़ते, लेकिन तालीमात को छोड़ना गवारा किया और माँ को खुश करना और जन्नत हासिल करना पसंद किया। नौजवानों, यहीं से सबक सीखो। आखिरकार ये मखदूम माहिमी जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कुर्सी पे हज़रत खिज़्र जलवाबार है। अब ये रोने लगते हैं। हज़रत खिज़्र ने कहा, बाबू रोने की ज़रूरत नहीं है, बातें क्या है ज़रा बयान करो। अब ये मखदूम माहिमी पास जाते हैं। पास जाने के बाद कहते हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से कि आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, आपने तो कहा था कि अगर मैं आपकी बातों को, आपसे किए हुए वादे को मैंने तोड़ दिया तो आप दोबारा पढ़ाने के लिए ना आएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा पहले से तशरीफ़ रखे हैं यहाँ पर और पहले ही से आप यहाँ जलवाबार हैं। आखिर मामला क्या है, आखिर मामला क्या है, मुझे बताएं तो सही। मैं ये सोच कर नहीं आया हूँ कि शायद आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं तो ये इस मोहब्बत से आया हूँ कि आप आए ना आए, आपके बैठने वाली जगह को, उस्ताद के बैठने वाली जगह को देख लूँगा तो मेरे असबाब याद हो जाएंगे और मेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस मोहब्बत से मैं आया हूँ, इतना कहना था। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, ईमान जगमगा उठेगा। हज़रत खिज़्र ने कहा, ओ प्यारे मखदूम माहिमी, ये बात सही है कि हमारे तुम्हारे दरमियान जो करार हुआ था कि अगर तू किसी से ये राज फाश करेगा तो मेरा आना जाना बंद हो जाएगा, ये आमद और रफ्त का सिलसिला कता हो जाए, मुनक़ता हो जाएगा, रुक जाएगा। मैं हकीकत में नहीं आता, लेकिन तू रो रहा था। तेरे रोने को देखकर, तेरे तड़पने को देखकर, तेरे पिलकने को देखकर, तेरे सिसकने को देखकर तेरी माँ से रहा न गया और तेरी प्यारी माँ ने तुझे सुनाकर अपने आंचल को उठा के रब की बारगाह में दुआ कर दिया। रब का ऑर्डर हुआ, ओ खिज़्र, तू जिस बच्चे को रोजाना पढ़ाने के लिए जाता था उस बच्चे ने वादा तोड़ दिया है। अब तुझे पढ़ाने के लिए रोजाना न जाना पड़ेगा, बस एक बार जा मेरी बात मान के और मखदूम को जितनी तालीम चाहिए सीने से लगा के सारी तालीम से लौट जाना। कितना बड़ा रास्ता निकल गया तालीम पाने का। सच्ची बात तो ये है मेरे दोस्तों, मोहब्बत असली चीज़ है और जो है उल्फत असली चीज़ है। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आप ज़िंदगी बसर करके तो देखें। आज हम दुनिया की मोहब्बत में पागल हैं, कोई मरने वाला है फिर भी वो दुनिया के नशा में चकनाचूर है, उसे कोई पूछता नहीं है, उसे कोई बताता नहीं है और वो भी अपने आप में ये समझता है कि शायद दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है मेरे मुसलमान भाई। और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर इसलिए ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी परस्तिश करें, मेरे लिए सर झुकाएं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहा है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो रब की पूजा करें। परवरदिगार